حج پہ گیا ہوا تھا، تو لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جیسے ہی پہنچتے ہیں. یہ ترمیم کیوں کرنی پڑی آپ کو؟ دیکھیں یہ ترمیم اس لیے کرنی پڑی، وہ ایسی نہیں ہے کہ جو آج سے 50 سال پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ریئیکشن دیتے ہیں. ایک لمحہ بھی جو ہے وہ رابطے کے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ کا 10 منٹ رابطہ اگر ڈسکنیکٹ ہوتا ہے نا اپنی فیملی سے یا اپنے دوستوں سے تو شور پڑ جاتا ہے کہ جی کدھر ہیں، کہاں ہیں، کیوں ایسا ہے. وہ تو آپ بندے غائب کرتے ہیں اس لیے پریشانی ہوتی ہے، نہ کریں تو سکون سے بندہ صبح کا گیا شام کو گھر آ جائے. جن کے غائب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے یا جو غائب کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی اگر ڈسکنیکٹ ہوں گے تو ان کا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ ہوگا. میں حج پہ گیا ہوا تھا، تو لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ پیچھے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کیا بنا، مال بک گیا، آ گیا، چلا گیا، کون آیا کون نہیں آیا. تو یعنی یہ چیزیں اب ایسی ہیں، ورنہ پہلے تو ایک دن دو دن لوگوں کو ان چیزوں کی جو ہے وہ نہ کوئی اطلاع ہوتی تھی نہ کوئی معاملہ ہوتا. کیا پروویژن ڈالی گئی ہیں؟ تو اس لیے اب ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 3 مہینے تک جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے پہ آ جائے اور تمام چیزیں جو ہے نا وہ ایک طرف رکھ دے کہ بس جی اب 3 مہینے جو ہے وہ گورنمنٹ کی چھٹی. الیکشن کا عمل 60 اور 90 روز کی بجائے 120 دن یا 150 دن پہ چلے جائے. جو ایک سازشی طور پہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا پہ کسی سازش کے تحت یا کسی انٹیریئر موٹو کے تحت ایسا کیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا. لیکن آپ نے محترمہ والے واقعے کی 2007 دسمبر میں وہ بی بی کی اسیسینیشن جب ہوئی تھی، اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ ہو، لیکن آپ کو ایسا اندیشہ ہے کہ کوئی ایسی دہشت گردی کی واقعہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے الیکشن کے عمل پر اثر انداز ہو جائے؟ دیکھیں میں اللہ نہ کرے ایسا ہو. خطرہ ہے ایسی دہشت گردی؟ لیکن دیکھیں دہشت گردی تو اس ملک میں ہے. آپ کو خطرہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کسی لیڈر کے خلاف؟ بہرحال میں ایسا کہنا نہیں چاہتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن خطرہ موجود ہے. لیکن اپریہینشنز آر دیر، اور اس کے علاوہ کوئی آفت آ سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. ان کے اوپر اتنا پھڈا ہے، ان کے اوپر اتنا جھگڑا ہے، ان کے اوپر اتنا یعنی اعتراض ہے کہ ایک تو سینسس ہوا نا جو اس سے پہلے ہے، اس کے اوپر غالباً ایم کو اعتراض تھا اور شاید کسی اور کو اعتراض نہیں تھا. یہ اب اس دفعہ جو سینسس اس کے اوپر سب کو اعتراض ہے. پنجاب کی اور شاید پہلی دفعہ پنجاب کو بھی اعتراض ہوگا، پنجاب کو بھی اعتراض ہے، کے پی کے کو اعتراض ہے. پنجاب کی 8 سیٹیں کاٹی جاتی ہیں، آپ کی 7-8% پوائنٹ. یعنی یہ سینسس جس طرح سے ہوا ہے نا یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. چلایا تو آپ کی جماعت نہ بالکل نہیں. اور پھر شور مچایا خواجہ آصف کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے. خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ ایک اپنی رائے کا اظہار کیا. سیاستدان جو ہے وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہونا چاہیے، ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے، ریٹائرڈ جج نہیں ہونا چاہیے، ریٹائر بیوروکریٹ نہیں ہونا چاہیے، فلاں بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اگر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سیاستدان نے ہی یہ تجویز ہے، اگر اس تجویز نے سرے چڑھنا ہے اور کسی سیاستدان نے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہونا ہے تو پھر ایسا ہی نام ہوگا نا کوئی. اگر پی ایم ایل این ہوگی تو اس میں ڈار صاحب کا نام ہو سکتا ہے، اگر پیپلز پارٹی ہو تو اس میں رضا ربانی صاحب کا ہو سکتا ہے، اسی طرح سے جے جو آئی میں کوئی نام ہو سکتا ہے. تو اگر رائے یہ ہے کہ سیاستدان نہیں ہونا چاہیے، ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے، اور جو لفظ استعمال ہو ہے جی نیوٹرل، جو ٹیکنوکریٹ پارٹیاں نامزد کرتی ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں. ہم نے جو 2 نام دینے ہیں، ہم نے یہ سارا کچھ دیکھ بھال کے دینے ہیں. ناظرین کرام آپ نے ویڈیو دیکھی. اگر بات کی جائے اس وقت تو جو وزیر خزانہ ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب، پی ایم ایل این یہ سوچ رہی ہے اور یہ خبر پھیلائی گی مارکیٹ کے اندر کہ وزیر خزانہ کو جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے، اور دوسری جانب الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیمی بل بھی پیش کر دیا تاکہ وسیع اختیارات دے کر ساری گیم اپنے ہاتھ میں لے لی جائے. وہ تو نہیں ہو سکا چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اس کے راستے میں دیوار بن گئی. کیونکہ انہوں نے اس وجہ سے دیوار نہیں بنی کہ عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ جانتے تھے ان کی ذاتی زندگی کو، ان کی ذاتی سیاست پر بھی اس سے بہت بڑا فرق پڑنا ہے. لیکن کم از کم پی ایم ایل این کو یہ بات اتنی اس حد تک تو سوچ لینی چاہیے کہ اتنے زیادہ سوالات پہلے ہی اٹھائے جا رہے ہیں، پہلے کے الیکشن ریگ ہونے کے جو الزامات لگے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنی حکومت میں یہ کام کر رہے ہیں. کل کو کوئی اور حکومت آئے گی وہ اس طرح کرے گی. اس طرح کے پریزیڈنٹ کیوں سیٹ کرتے ہیں جس سے ملک کا خدا نخواستہ بیڑا غرق اور ہر کوئی اس پر سوالات اٹھا سکے؟ بہرحال پتہ نہیں کس ذہنیت کے لوگ ہیں یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں.